دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام۔ اللهم ارزقنا محبة الحسين عليه السلام۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام۔ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ درود پڑھیے محمد وآل ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم ملعونين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دعا ہے اللہ رب العزت منتظمین کی یہ سبق ماتم بچھائی آپ احباب کی تشریف آوری، ذاکرین کا بیان اور حقیق کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس مرکز دینی کو تاظہور امام زمان آباد فرمائے۔ اس مرکز کے مؤسس کو شفاعت محمد و آل محمد، خصوصاً شفاعت جناب سید الشہداء علیہ السلام نصیب فرمائے۔ ہمیں دین مبین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں کربلا والوں کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تشہیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی معنوں میں عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں ترجیح فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات
گرامی اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے صحابی رسول جناب ابو ذر کے نام۔ شیخ توسی نے اس کو اپنی امالی میں ذکر کیا ہے اور شیخ حر عملی نے اس کو وسائل الشیعہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت کی کئی وصیتیں ہیں اور کئی وصیتیں حضرت کی فقط جناب ابو ذر کے نام ہے، لیکن چونکہ حضرت جو ہے وہ رحمت للعالمین ہیں اور تمام عالمین کے پیغمبر ہیں، ختم الرسل ہیں اور قیامت تک آپ کی رسالت جاری رہنے والی ہے، تو حضرت کی وصیتیں فقط جناب ابو ذر کو نہیں ہیں بلکہ جناب ابو ذر کے توسط سے یہ وصیتیں ہمیں اور قیامت تک آنے والے ہر امتی کو کہ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو پیغمبر یہ وصیت فرما رہے ہیں۔ اور کیا ہستی ہے جناب ابو ذر کی، کیا عظمت ہے جناب ابو ذر کی۔ ابو ذر وہ ہستی ہیں کہ جو حضرت پر سابق الاسلام لوگوں میں سے اسلام لانے والے تھے، اور شیعہ سنی نے لکھا ہے کہ چوتھے فرد تھے کہ جو حضرت پر ایمان لائے ہیں، یعنی سابق الاسلام ہونے میں جناب ابو ذر کا چوتھا نمبر ہے۔ اور جناب ابو ذر کے مسلمان ہوتے ہی حضرت نے ان سے عہد لیا تھا کہ اے ابو ذر، تم کبھی بھی حق کو بیان کرنے میں مصلحت سے کام نہیں لو گے، کبھی بھی مصلحت پسندی کا شکار تم نہیں ہوگے۔ اور ابو ذر نے یہ جو وعدہ کیا تھا اپنی وفات تک، یعنی اپنی زندگی کی آخری سانس تک، ابو ذر نے ڈنکے کی چوٹ پہ ہاتھ بتایا ہے۔ کبھی بھی ابو ذر کسی کو معاف نہیں کرتے تھے، نہ کسی گورنر کو، نہ کسی خلیفہ کو۔ جب حق سامنے آتا اور حق جو ہے وہ بیان کرنا ہوتا تو ابو ذر کو سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ ابو ذر وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر کے کئی فضائل جناب رسول خدا نے ابو ذر کے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ذر وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہر جو ہے وہ جس طرح نبیوں کے حواری ہوتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا اور منادی ندا دے گا کہ مصطفیٰ کے حواری کہاں ہیں، حضرت کے حواری کہاں ہیں؟ تو 3 افراد حضرت کے حواری کی صورت میں نکلیں گے۔ سب سے پہلے جناب سلمان محمدی، اور حواری جو ہے یہ صحابی سے اگلا درجہ ہے، یعنی کبھی بھی پیغمبر کو نہ جو ہے وہ بدنن چھوڑنے والے اور نہ ہی پیغمبر کی تعلیمات سے پشت کرنے والے وہ لوگ۔ 3 لوگ ہوں گے کہ جو اس منادی کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ جناب سلمان محمدی ہوں گے، جناب جندب ابن جنادہ جن کا کنیت ہے ابو ذر، اور تیسرے جناب مقداد ابن اسود ہوں گے جو پیغمبر کے حواری کی صورت میں جو ہے وہ بروز قیامت معشور ہوں گے۔ اور انہی سے متعلق جو ہے وہ حضرت نے فرمایا تھا کہ تشتاق الجنت الی 40، پوری دنیا جنت جانے کی مشتاق ہے اور جنت جو ہے وہ 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ اور اسی بات سے حدیث عشر مبشرہ کی حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ درست ہے۔ فرمایا کہ لوگ جنت جانے کے مشتاق ہیں اور جنت جو ہے وہ 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ وہ کون ہیں؟ پہلے فرمایا علی ابن ابی طالب ہیں، سلمان محمدی ہیں، ابو ذر ہیں اور مقداد ابن اسود ہیں۔ جنت منتظر ہے کہ علی کب قدم رکھیں، جنت منتظر ہے کہ سلمان کب قدم رکھیں، جنت منتظر ہے کہ ابو ذر اور مقداد کب قدم رکھیں گے۔ جناب ابو ذر مدینہ میں رہے تو حق گوئی اور صاف گوئی ابو ذر کا شیوا تھی اور شعار تھی۔ ابو ذر اگر مدینہ سے جلا وطن کیے گئے اور شامات کی طرف بھیجے گئے تو وہاں پر بھی جناب ابو ذر کی حق گوئی اور علی پرستی جناب ابو ذر کی وہ ان کی انفرادیت تھی۔
یہ شامات کہتے ہیں. شام اب تو ایک ملک ہے نا، اس وقت شامات یعنی کئی ملک ہوتے تھے، جس میں لبنان بھی شامل تھا، آج کل کا فلسطین بھی شامل تھا، اور یہ شام کا علاقہ اور اردن کا، یہ سارے شامات کہلاتے تھے. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ لبنان کے اندر یا ارد گرد جتنے محبان اہل بیت ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں محبت علی ابو ذر سے ورثے میں ملی ہے. ہمیں جناب ابو ذر کی وجہ سے محبت علی جو ہے وہ ملی ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ حضرت جو ہے ان کے فضائل پڑھتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فضائل پڑھتے ہیں. حضرت کی مشہور و معروف حدیث جناب ابو ذر کی یہ حق گوئی تھی کہ حق گوئی کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اور سند جناب ابو ذر کو پیغمبر اکرم سے عطا ہوئی تھی کہ ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء الا ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر. آسمان نے ایسے شخص پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا جو زبان میں ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ابو ذر سے زیادہ سچا. گویا اگر یہ کہا جائے ہمارے اس نظریے اور حضرت کی اس حدیث کی روشنی میں کہ غیر معصومین میں اگر صدیق اکبر ہے تو ابو ذر ہے، معصومین میں صدیق اکبر ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. اگر غیر معصومین میں غیر معصوم اگر سب سے بڑا سچا ہے تو ابو ذر ہے، مگر معصوم سب سے بڑا صدیق اکبر یا علی انت الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم. حق اور باطل کو ممتاز کرنے والی ہستی علی ابن ابی طالب ہے. جناب ابو ذر وہ ہستی ہیں کہ جن کو میں نے عرض کیا کہ شام بھیجا گیا. مدینہ میں موجود تھے نا جناب ابو ذر. حاکم مدینہ کے دربار میں جب گئے تو دیکھا کہ درہم و دینار جو ہے ایک طرف درہم پڑے ہیں اور ایک طرف دینار پڑے ہیں. جناب ابو ذر نے سورہ توبہ کی آیت کو پڑھا، الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم. کہ وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی، آپ کو پتہ ہے کہ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے. حاکم مدینہ کے ایک طرف سونا پڑا تھا یعنی دینار پڑے تھے اور ایک طرف درہم پڑے تھے. جناب ابو ذر نے یہ بات حاکم مدینہ کے سامنے کی کہ جو لوگ جو ہے وہ سونا اور چاندی اکٹھے کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہ بات حاکم مدینہ کو بڑی ناگوار گزری، بہت ناگوار گزری. اور کہتا ہے کہ ابو ذر، ہم نے اگر انسان اپنے واجبات کو ادا کرنے کے بعد اگر کوئی سونا چاندی اکٹھا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کعب الاحبار آپ جانتے ہیں کہ وہ یہودی تھا اور اس کی بڑی پہنچ تھی حاکم مدینہ کے اس دربار میں اور اس جگہ پر، بڑی اس کی عزت تھی اور بڑی وہ اس کے جو ہے وہ تعلقات تھے، ریلیشن تھے حاکم مدینہ کے ساتھ. وہ بھی آ کے بیٹھا. حاکم مدینہ نے اس کو گواہ بنایا کہ اے کعب الاحبار، تو ابو ذر کو سمجھا کہ اگر زکوٰۃ اور واجبات مالیہ ادا کر دیں تو سونا اور چاندی جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کعب الاحبار کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر زکوٰۃ ادا کر دی ہے، واجبات مالیہ ادا کر دی ہیں. اونٹ کی ران کی ہڈی تھی ابو ذر کے ہاتھ میں، ماری کعب الاحبار کے سر پہ اور کہا اے یہودی زادہ، تو مجھے بتائے گا میرے مصطفیٰ کا دین کیا ہے؟ کیا میں تجھ سے پوچھوں، کیا تو بتائے گا کہ میرے مصطفیٰ کا دین کیا ہے؟ لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے نا کہ حق کو بیان کرنے میں اور حق کا ساتھ دینے میں علی کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہیں ہوتا تھا. اور علی کی اگر پیروی چند لوگوں نے کی ہے ان میں سے ایک ہستی جناب ابو ذر ہیں. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف جناب ابو ذر کو نہیں ہوا کرتا تھا. جناب ابو ذر شام جب تشریف لے گئے نا تو شام میں جناب ابو ذر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مدافع ولایت بھی تھے، مدافع ولایت امیر المؤمنین. جناب ابو ذر چوراہے میں، رستے میں، چوک میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے عصا کے سہارے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے تھے سمعت حبیبی رسول اللہ، میں نے اپنے حبیب اور حبیب خدا رسول اللہ سے سنا تھا. کیا فرمایا کرتے تھے؟ علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. سب سے بہترین بشر علی ابن ابی طالب ہے، جو انکار کرے وہی تو کافر ہے. افضلیت علی کا ڈنکے کی چوٹ پہ شام میں کھڑے ہو کے، اور میں کہتا ہوں کہ شیعوں کے مجمع میں
علی کے فضائل پڑھنا اور بات ہے، شام کے ماحول میں علی کو خیر البشر کہنا یہ ابو ذر کی ہمت ہے، جرت ہے جناب ابو ذر کی۔ امیر المومنین علیہ السلام یاد فرمایا کرتے تھے، اہل مدینہ کے حاکم مدینہ نے جلا وطن کر کے شام بھیجا، اور شام والے بھی جو ہے وہ جناب ابو ذر کے اس حق گوئی کی تاب نہ لا سکے، اور دوبارہ مدینہ بھیجا، اور پھر تیسری مرتبہ جناب ابو ذر کو جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا صحرائے ربضہ میں، کہ جہاں پہ ابو ذر نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی ہے۔ اور اس وقت بھی جب جلا وطن کیا جا رہا تھا نا آخری مرتبہ ابو ذر کو، تو حاکم کی طرف سے اعلان تھا کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ ابو ذر کو جو ہے وہ ملنے نہیں آئے گا، وداع کرنے کوئی شخص جو ہے وہ نہیں آئے گا، لیکن اگر گئے ہیں وداع کرنے تو امیر المومنین اپنے بیٹوں کے ساتھ ابو ذر کو وداع کرنے گئے۔ مروان نے اعتراض کیا نا کہ آپ نے جو ہے وہ حکومت کا اور خلیفہ کا جو ہے وہ حکم نہیں سنا، امیر المومنین نے سر الٹے ہاتھ کا مارا نا اس کے منہ پہ تھپڑ، اپنے گھوڑے سے سواری سے نیچے گر گیا وہ، کہ تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا کہ ابو ذر کو میں نے وداع کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام یاد کیا کرتے تھے جناب ابو ذر کو، ایک مرتبہ یاد کیا اور بڑا گریہ فرمایا امیر المومنین نے، جناب ابو ذر کو یاد کیا اور بڑا روئے۔ امیر المومنین اپنے اصحاب با وفا کو یاد کرتے تھے، اور اپنے اصحاب کر کے یاد نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے مخلص بھائی کر کے یاد کرتے تھے۔ اَیْنَ اِخْوَانِيَ الَّذِينَ، میرے کہاں گئے وہ مخلص بھائی کہ جو دین میں میرے بھائی تھے، دین میں میرے مخلص تھے، جن کو میں بلاتا تھا وہ میری آواز پر لبیک کہتے تھے۔ امام علیہ السلام اپنے ان ساتھیوں کو جو امام علیہ السلام کی زندگی میں جامع شہادت نوش کر چکے تھے، امام علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے، امیر المومنین ان کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ ابو ذر کی غربت کو یاد کر کے بڑا روئے۔ کس نے پوچھا کہ کیا سبب ہے مولا آپ کے رونے کا؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی نے حاکم شام کو کہا کہ ابو ذر کی زبان سے تجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تیری ہر بات پہ، تیری ہر عیاشی پہ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ابو ذر گئے نا حاکم شام کے دربار میں، معلوم ہوا کہ اس نے سبز پتھر کا ایک محل تعمیر کروایا ہے، سبز پتھر کا۔ ابو ذر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے سبز پتھر کا ایک محل تعمیر کروایا ہے، کہتے ہیں ہاں۔ ابو ذر نے کہا کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نے بیت المال سے پیسے لے کے اپنا محل تعمیر کروایا ہے، یا اپنی جیب سے خرچ کر کے محل تعمیر کروایا ہے۔ اگر بیت المال سے تو نے پیسہ لیا ہے تو تو خائن ہے، اگر اپنی جیب سے دیا ہے تو فضول خرچ ہے، اور دونوں خائن بھی اور فضول خرچ، اسراف کرنے والا، دونوں مسلمانوں کی ریاست کرنے کے اور حکومت کرنے کے اہل نہیں۔ ایسی باتیں کون برداشت کر سکتا تھا؟ کسی نے کہا کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے ابو ذر کی باتوں سے، بھوکا چروا ہے، چند درہم چند دینار اس کے منہ میں ڈال تاکہ اس کی زبان بند ہو۔ نصف شب غلام کو بھیجا گیا 100 دینار کی 3 تھیلیاں دے کر، یعنی 300 دینار، اور دینار ہم جانتے ہیں کہ سونے کا ذکر ہے، کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی۔ 100 روایت کرنے والے خود امیر المومنین ہیں۔ جب کسی نے پوچھا نا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں غربت ابو ذر کو یاد کر کے، فرمایا کہ نصف شب کو ابو ذر کو غلام دق الباب کر کے جناب ابو ذر باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے 300 دینار حاضر ہیں۔ ابو ذر کی جب نظر پڑی نا کہ 300 دینار ہیں، 100 دینار کی 3 تھیلیاں، کہا سبحان اللہ، مسلمانوں کے بیت المال اتنے اچھے حالات ہو گئے کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیا جا رہا ہے۔ تو آنے والا کہتا ہے نہیں، ہر مسلمان کو نہیں، یہ آپ کے لیے خاص عنایت ہے، آپ کے لیے خاص عنایت ہے۔ سنو گے؟ ابو ذر نے جب یہ سنا نا کہ میرے لیے خاص عنایت ہے، ابو ذر نے کہا، وہ تھیلیاں واپس کرتے ہوئے کہا، اے بندے خدا، کیا تو نے مجھے علی فروش سمجھا ہے؟ اور پھر تیری جرت کیسے ہوئی میرے دروازے پر آنے کی؟ کیا تو نے میرے مولا کی محبت کا اگر نرخ لگایا ہے، قیمت لگائی ہے، تو 300 دینار لگائی ہے؟ خدا کی قسم اگر پوری دنیا بھی میرے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے، میں علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ محبت علی بہت بڑا انسان کو جو اللہ نے گوہر نایاب عطا فرمایا ہے، واپس بھیج دیا ابو ذر نے، مال دنیا نہیں لیا۔ یہ سنا کر امیر المومنین مزید گریہ کرنے لگے۔ جب کسی نے پوچھا مولا یہ تو ابو ذر کی آپ اچھائی بیان کر رہے ہیں، اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں،
امیر المومنین نے فرمایا کہ جس رات کو ابو ذر نے 300 دینار ٹھکرائے تھے نا، ابو ذر کے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا۔ 3 دن سے ابو ذر کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہ تھی۔ کیوں نہ ہو جنت ایسے لوگوں کی مشتاق، کیوں نہ ایسے لوگوں کی مشتاق۔ جنت چاہتی ہے کہ ابو ذر تشریف لائے، جنت چاہتی ہے کہ سلمان مقداد امیر المؤمنین تشریف لائے۔ اور جب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ایمان کے جو 10 درجات، 10ویں درجے پہ جناب سلمان ہیں، 9ویں درجے پہ جناب ابو ذر ہیں، اور 8ویں درجے پہ جناب مقداد ہیں، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ امیر المؤمنین کس درجے پہ ہیں؟ فرمایا علی تو خود کل ایمان ہے۔ علی خود ایمان کے کسی درجے پہ نہیں بلکہ خود کل ایمان علی ابن ابی طالب ہے۔ کئی وصیتیں ہیں پیغمبر اکرم کی، ان میں سے ایک وصیت جو ہے وہ جو ہماری شیخ طوسی کی روایت سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ پیغمبر اکرم ابو ذر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر، یا ابو ذر، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے فائدہ حاصل کرو اس سے پہلے کہ وہ چیزیں تم سے رخصت ہو جائیں اور 5 دوسری چیزیں آ جائیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جان لے اس سے پہلے کہ جوانی رخصت ہو جائے۔ جوانی کے رخصت ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لے۔ جوان بیٹھے ہیں، جوانی میں ہر کام لطف دیتا ہے، یعنی ہر کام کرنے کا مزہ جوانی میں ہی ہے۔ لباس پہننے کا، اچھے سے اچھا لباس پہننے کا، سیر کرنے کا، کھانا کھانے کا، جتنے بھی کام ہیں سارے جوانی میں ہیں۔ بڑھاپے میں تو یہ سیر کرنے کا بھی مزہ نہیں ہے، کھانا کھانے کا بھی مزہ نہیں ہے، کوئی لباس پہننے کے، انسان کو کوئی لباس فٹ ہی نہیں آتا، جوانی میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کام جو ہے وہ جوانی میں مزہ دیتے ہیں تو پیغمبر نے بھی پھر 3 کام بتائے کہ جو جوانی میں سے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز پڑھنے کا لطف جوانی میں ہے، قرآن پڑھنے کا لطف جوانی میں ہے، توبہ کرنے کا لطف جوانی میں ہے۔ 3 کام جو جوان کی زینت ہے، نماز پڑھنا، اور یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو بڑھاپے میں نماز کی طرف آئے اور عبادات کی طرف آئے اور عبادات کا پابند بنے، اور وہ شخص کے جو جوانی میں عبادات کا پابند بنے، ان دونوں کی اس میں ارزش میں اور ان کی عظمت میں کتنا فرق ہے۔ فرمایا وہ جوان کے جو جوانی میں عبادات کا عادی ہے، واجبات کا عادی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بوڑھے نمازی کے اوپر کے جو بڑھاپے میں آ کر نمازی بنا وہ فوقیت حاصل ہے جتنی فوقیت میں مصطفیٰ کو میرے امتیوں پہ حاصل ہے۔ جوانی کی نماز، جوانی کی عبادت، حج بھی جوانی کا، زیارت بھی جوانی کی، عزاداری بھی جوانی کی۔ جب نہ تیرے سارے قوائے جسمانی کام کر رہے ہیں، جب مطمئن ہونے لگے تو پھر تو یقیناً انسان کو جب موت سامنے نظر آتی ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے۔ فرمایا نماز پڑھنے کا لطف، عبادت کرنے کا لطف جو ہے وہ جوانی میں ہے۔ اور دوسرا کام فرمایا قرآن پڑھنے کا لطف۔ اذا قرأ القرآن، اذا قرأ الشاب القرآن، جب کوئی جوان قرآن پڑھتا ہے، اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، وہ جب قرآن پڑھتا ہے نا، کوئی جوان قرآن پڑھتا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ وہ قرآن اس کے گوشت اور اس کے خون کا حصہ بن جاتا ہے۔ قرآن فقط اس کے جو ہے وہ لقلقہ لسانی نہیں ہوتا، اس کے گوشت کا حصہ بنتا ہے، اس کے کردار کا حصہ بنتا ہے۔ وہ جوان کہ جو قرآن کے ساتھ متمسک ہوتا ہے اس کا کردار قرآنی کردار ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کسی اور کو قرآن سے محبت ہو نہ ہو، ان کو تو محبت ہونی چاہیے کہ جن کے امام کو پیغمبر نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بڑی پسند ہے۔ معصوم نے ایک بڑی بہترین قسم کی اس تشبیہ دی ہے، وہ شخص کہ جو توبہ کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی صحرا میں، لک و دک صحرا ہے، اکیلا سفر کر رہا ہے، شدید گرمی کا موسم ہے اور اس کے پاس پانی پینے کے لیے ختم ہو جائے، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ ڈی ہائیڈریشن ہوگی، جام بلب ہو جائے گا، پیاس کی وجہ سے اس کی جان نکلنا شروع ہو جائے گا۔
قریب المرگ ہو، اچانک اس کو سامنے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ نظر آ جائے۔ معصوم نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس نوجوان کو، اس شخص کو ہوگی پانی ٹھنڈے اور میٹھے ملنے کی کہ میری جان بچ گئی، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا گناہگار بندہ توبہ کے لیے اس کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اللہ کو تو بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندہ آئے توبہ کرے تو تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں، نہ کرے تب بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اللہ کو بڑا پسند ہے وہ بندہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس اشرے میں میں شعر جو ہے وہ جوانی کے حوالے سے سنا چکا ہوں، نہ کی کتاب کے اندر جو ہے حروف مشبہ بالفعل کے اندر جب وہ مثال دی گئی نا، تو ایک پرانے زمانے جاہلیت کے عرب کے جو ہے وہ شاعر کا شعر اس کے اندر لکھا ہوا تھا، لیت الشباب یعود لنا فاخبرہ بما فعل المشیب، کاش جوانی لوٹ آئے میں اس کو بتاؤں کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ شیئان لا یعلم، دو چیزیں ایسی ہیں میرے مومنین نے بتایا کہ جن کی اہمیت جب وہ انسان کے پاس موجود ہوں انسان کو نہیں ہوتی، فرمایا پہلی جوانی ہے اور دوسری صحت ہے۔ جب یہ رخصت ہو جاتی ہیں تب انسان کو ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بس فرمایا اپنی جوانی کی قدر کر لے اس سے پہلے کہ جوانی رخصت ہو جائے۔ دوسری فرمایا اپنی صحت کی قدر کر لے اس سے پہلے کہ صحت جو ہے وہ تجھے رخصت ہو جائے۔ تیسرا فرمایا کہ اپنی مال کی قدر کر، یعنی اپنی تمنگری کی قدر کر، غنا کا قبل فقرک، اپنی غنا اپنی تمنگری کی فکر کر، اس کی قدر کر۔ اور یہ جو تمنگری ہے نا، یہ جو حلال رزق حلال کمانا ہے، رزق حلال کے لیے تگودو کرنا ہے، یہ وہ شے ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ اگر عبادت کے 10 اجزاء ہیں، العبادت والا 10 اجزاء، عبادت 10 اجزاء میں ہے، 10 حصے میں ہے، 9 منها فی طلب الحلال، ان میں سے عبادت کے 9 حصے رزق حلال کو طلب کرنے میں ہیں۔ باقی ساری عبادات 10% ہیں، 90% عبادت کیا ہے؟ رزق حلال طلب کرنا۔ تصوف اور صوفیت کی ہمارے ائمہ نے، مکتب اہل بیت نے شدید ترین طریقے سے نفی کی ہے، بڑی سختی کے ساتھ نفی کی ہے کہ انسان تارک دنیا ہو جائے، انسان جو ہے وہ مسلح گھر میں ڈال لے اور کہے کہ میں جو ہے وہ میں اللہ والا ہو گیا اور مجھے جو ہے وہ رزق حلال کمانے کے لیے تدو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رزق حلال کو طلب کرنا عبادت کے 9 اجزاء، 90% عبادت رزق حلال کو طلب کرنے میں ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کو، امام علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام گرمی میں دن کے وقت 2 غلاموں کے ساتھ اپنے کھیت میں ہل چلانے میں مصروف ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں کہ ائمہ نے بڑی، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اور شاید بعض لوگوں کو عجیب لگے، ائمہ نے اپنے ذاتی کام کبھی اپنے شیعوں سے نہیں کروائے۔ ہوتی ہے نا پیری مریدی والا سلسلہ، بھائی یہ مرید ہے، چلو یہ میرا کام کر دینا، یہ میری دہی لے آنا، یہ میرا دودھ لے آنا، یہ کرنا گھر کے کام، یہ کام ائمہ اپنے غلاموں سے کروایا کرتے تھے۔ شیعوں کو جو کام کہتے تھے وہ ان کی اپنی اصلاح نفس کے، وہ ان کی اپنی دنیا و آخرت کی اصلاح کے کام تھے جو ائمہ فرماتے تھے۔ کبھی کسی شیعہ کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ چل یار، میں یہاں بیٹھا ہوں اور تو جا کے میرے کھیت میں ہل چلا۔ وہ شخص دیکھتا ہے امام باقر علیہ السلام اپنے 2 غلاموں کے ساتھ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں۔ معترض کے لیے پھر میدان کھلا ہوتا ہے، اعتراض کا موقع مل گیا کہ اے محمد باقر، آپ دنیا کی تگ و دو میں اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا پورا بدن پسینے سے شرابور ہے، اگر اس حالت میں آپ کو موت آ جاتی ہے تو آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ دنیا کی طلب کے لیے اتنا کچھ جو ہے وہ اپنا پسینہ بہا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسی حالت میں مجھے موت آتی ہے نا تو میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں گا کہ میں عبادت میں مصروف ہوں، عبادت کرتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں منتقل ہوں گا، اور اس وجہ سے بھی میں اپنے کھیت میں ہل چلا رہا ہوں کہ تیرے جیسے کمینے کا محتاج نہ ہو جائے۔ رزق حلال طلب کرنے میں ہے 9 حصے۔ اپنے اس دولت کی قدر کر، فضول خرچی، اسراف، جہاں پر واجب ہے وہاں پہ خرچ کر، جہاں پہ مناسب ہے وہاں پہ خرچ کر، اسراف نہ کر۔
اپنے مال کو ضائع نہ ہونے دے. آپ دعائے مکارم اخلاق اٹھا کر دیکھ لیجیے صحیفہ سجادیہ میں امام بار بار اپنے رزق میں فراوانی کی بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنے مال کو نقصان سے بچانے کی بھی دعا کر رہے ہیں. میرے رزق میں فراوانی عطا فرما. اور اگرچہ اس رزق سے مراد فقط روپیہ پیسہ نہیں ہے، رزق میں بہت ساری چیزیں ہیں. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ. اے اللہ ہمیں اطاعت کا رزق عطا فرما، ہمیں اپنے نافرمانی سے دوری کا رزق عطا فرما. یہ ساری چیزیں رزق کے اندر آتی ہیں. رزق میں فراوانی کی بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچانے کی امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ تو مفلس ہو جائے اپنی دولت کی قدر کر لے. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کر اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے. یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں کئی مرتبہ ارشاد ہوا ہے اور یہ بات جو ہے وہ دہرائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد انسان تمنا کرے گا کہ کاش براللہ ایک مرتبہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے. لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے دوبارہ سے پلٹانا ہوتا اور ہم پلٹ سکتے دنیا کے اندر، تو ہم پھر لوگوں تم دیکھتے کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک اور صالح نہ ہوتا. معصوم نے فرمایا کہ جب انسان کو اس دنیا سے چلا جاتا ہے سمجھ لے کہ اس کی طرح مومن بھائی کی موت نہیں ہوئی. ہم روز دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ نوجوان رات کو سوتا ہے صبح اٹھتا نہیں ہے، صبح اٹھتا ہے گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. معصوم نے فرمایا کہ جو جانے والا ہے اس کی جگہ پہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو رکھ اور یہ سمجھ کہ وہ جو رخصت ہونے والا ہے وہ رخصت نہیں ہوا، تو رخصت ہوا ہے. جب اس کو کفن دیا جا رہا ہے سمجھ تجھے کفن، جب اس کو غسل دیا جا رہا ہے سمجھ تیری تجہیزوں کا تکفین ہو رہی ہے. نماز تجھ پہ پڑھی جا رہی ہے، تجھے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اب تجھے قبر کے اندر لحد کے اندر لٹا دیا گیا ہے اور تعویذ قبر بند کیا جا رہا ہے. اور جب تو دوبارہ اپنے گھر واپس آنا تو سمجھ اللہ نے تجھے سدھرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک اور موقع عطا فرمایا. ما اکثر العبر واقل الاعتبار. امیر المومنین نے فرمایا تھا عبرتیں کتنی زیادہ ہیں. صبح اٹھتے ہیں عبرتیں اور سبق ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں لیکن ہم سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنی زندگی کی قدر کر. پیغمبر گرامی اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ محمد ارشاد فرمایا تھا کہ لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن اربع. بروز قیامت کسی شخص کو بھی، شیعہ سنی نے اس روایت کو لکھا ہے، کسی شخص کو بھی اپنے قدم تک ہلانے کی اجازت نہ ہوگی جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا. جب تک وہ 4 سوالوں کی جواب نہیں دے لیتا اس وقت تک اس کو اپنے قدم ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. عن عمرہ فیما افنا. سب سے پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں ہوگا. جو زندگی، جو امانت اللہ نے دی تھی بتا کس رنگ میں گزاری ہے، کہاں پر گزاری ہے. پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں، بچپن سے جوانی، بالغ ہونے سے لے کر بڑھاپے اور آخری سانس تک پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا. دوسرا سوال پیغمبر نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ. اب بتا کہ جوانی سے بڑھاپے میں جب گیا تھا تو کس رنگ میں گیا تھا. جوانی گزاری ہے نا، انسان کی زندگی کا پرائم ٹائم ہے جوانی. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. تیسرا سوال پیغمبر نے فرمایا تھا ان مالہ. مال کے بارے میں سوال ہوگا. مال کی قدر کرو. اور مال کے بارے میں ایک سوال نہیں ہوگا، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. من این اکتسبہ وفیما انفقہ. 2 سوال ہیں، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر. یعنی فقط رزق حلال کمانا کافی نہیں ہے، اس کو حلال جگہ پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے. اسلام نے جو مال کے حوالے سے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، اسلام کہتا ہے کہ تمہارا مقصد بھی پاک ہونا چاہیے، تمہارا مصرف بھی پاک ہونا چاہیے. جہاں سے کسب کیا ہے، جہاں سے کما رہے ہو وہ بھی حلال ہونا چاہیے، اور جہاں پر تم خرچ کر رہے ہو وہ بھی حلال ہونا چاہیے. بے شک تم جو ہے وہ حلال کی کمائی ہو، حلال کی کمائی ہو، اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے، اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے کمایا ہوا پیسہ ہے. کما تو لیا رزق حلال، ایک عبادت تو کر لی ہے لیکن وہ نصف عبادت کی ہے. مکمل وہ تب ہوگی جب حلال کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جائے.
تیسرا سوال ہوگا قیامت کے دن مال کے بارے میں، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں۔ چوتھا سوال ہوگا ان حبنا اہل البیت، اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو زندگی گزاری ہے، یہ جتنے اعمال خیر کرتا رہا ہے، یہ اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھ کے کرتا رہا ہے، یہ اہل بیت کی محبت کے بغیر کرتا رہا ہے۔ اور معصوم نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح بچوں کے پرچے آتے ہیں نا، اس کے اندر سوال جو ہے وہ کچھ لازمی ہوتے ہیں۔ پہلا سوال لازمی ہے، یہ آخری سوال لازمی ہے۔ اہل بیت کی محبت کا سوال جو ہے یہ لازمی سوال ہے، اگر اس کا جواب نہ دے سکا تو پھر باقی سوالوں کے بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوال جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرمایا کہ ان 5 چیزوں کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ 5 چیزیں جو ہے وہ رخصت ہو جائیں اور 5 اور چیزیں جو ہے وہ تیرے پاس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزادارو، شب عاشور ہے، ایک رات کا مہمان ہے حسین ابن علی۔ امام حسین علیہ السلام کے جتنے خیمے تھے نا کربلا کے میدان میں، جو خیام حسینی تھے، ان میں سے ایک خیمہ ایسا تھا کہ جس میں فقط مشکیزیں تھے، اتنی تعداد کی مشکیزوں کی کہ فقط اس خیمے کے اندر مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ جب بچوں میں پیاس کی شدت بڑھی نا، حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ نے جناب عباس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چچا کو لے کے اس خیمے میں گئی کہ جہاں پر مشکیزیں، خالی مشکیزیں پڑے ہوئے تھے۔ جناب عباس نے کیا منظر دیکھا کہ بنو ہاشم کے بچے خالی مشکیزوں کے اوپر اوندے منہ لیٹے ہوئے، اور زبان پہ فقط یہ جملے ہیں، اللہ عطش، اللہ عطش، اللہ عطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ چچا جان، ان بچوں کے لیے کوئی پانی کی سبیل نہیں ہو سکتی؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ مجھے بھیا حسین سے اجازت لے دو۔ بھیا حسین اجازت نہیں دیں گے۔ جناب سکینہ نے اجازت لے دی۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پوچھا کہ کیا میرے چچا پانی بھرنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ امام حسین نے اجازت، کوئی پس و پیش نہیں کیا۔ جناب عباس، کربلا کا شیر عباس، ایک شاعر تھا نا، اس نے ایک شعر کہا، یوم ابو فضل استجار بہ الہدا۔ عاشور کے دن کا وہ تصویر کشی کرنے لگا تھا نا، اس نے کہا کہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام جو ہدایت کا مینارہ تھے وہ ابو الفضل کی پناہ میں چلے گئے۔ یہ جب شعر کہہ چکا نا، اس نے کہا یہ تو امام حسین علیہ السلام کی توہین ہے۔ اگرچہ حضرت عباس بہت بڑا سہارا ہے، لیکن امام حسین ہے، وہ وقت کے امام ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ امام حسین عباس کی پناہ میں چلے جائیں؟ اسی پریشانی کے اندر اس کی آنکھ لگتی ہے نا، خواب کے عالم میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے شاعر، جو تو نے شعر کہا بالکل درست کہا۔ ہم بنو ہاشم کی ڈھارس تھی عباس، ہماری آس کا نام تھا عباس۔ جناب عباس کو اجازت ملی، یہ ہیں علی بیٹا، علی کا شیر بیٹا عباس۔ میرا کہنا آسان ہے، تیرا سننا آسان ہے۔ 4000 کا دستہ نہر فرات کے کنارے موجود تھا، جس کا کام فقط یہ تھا کہ بنو ہاشم کے خیموں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے۔ اکیلے عباس نے 4000 کے دستے کو ہٹایا ہے۔ 4000 کے دستے، اور 4000 تیر اندازوں کا رستہ تھا۔ عباس نے 4000 کے دستے کو ہٹایا، اپنا گھوڑا عباس نے نہر فرات میں داخل کیا، اور روایت کہتی ہے کہ مشکیزے کو بھرا، اور اس کے بعد عباس نے چلو میں پانی لیا اور یہ اعلان کیا کہ اے فوج اشقیا، بتاؤ اب اس پانی پہ تمہارا قبضہ ہے یا ہمارا قبضہ ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جناب عباس نے
اپنے باوفا گھوڑے سے بھی کہا تھا کہ گھوڑا تو پیاسا ہوگا، تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے اپنے زمانے بے زبانی سے کہا تھا کہ جب میرا مالک عباس، میں عباس سے باوفا کا گھوڑا ہوں، میں کس طرح بے وفائی کر سکتا ہوں؟ جب تک میرے مولا حسین پیاسے ہیں میں پانی نہیں پی سکتا۔ عباس نے بھی اس پانی کو اٹھایا ہوا تھا، اس کو پھینکا اور کہا کیف اشرب الماء، کیسے میں پانی پیوں؟ وسیدی الحسین عطشان ہو، جب میرا مولا حسین جب پانی کا مشکیزہ بھرا نا، عباس کے ذہن میں فقط ایک بات تھی کہ یہ مشکیزہ کسی طرح حسین کے خیام میں پہنچ جائے، خیام حسینی میں پہنچ جائے۔ مولا عباس کی فقط ایک ہی آرزو تھی۔ گھوڑے کو ایڑ دی، ادھر سے ملعون عمر سعد نے اعلان کیا کہ پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ الدارو سنو گے، 4000 تیر انداز کا رستہ ہے، 4000 تیر نکلے ہیں اور اکیلا عباس جناب عباس کے جسم پر مختلف جگہوں پر کوئی ایسا جسم کا حصہ نہ تھا کہ جو تیروں سے خالی رہ گیا ہو، اتنے زخمی ہو چکے تھے۔ اور پھر ایک بارگی حملہ ہوا نا، ایک ملعون نے وار کیا، عباس کا دانا شانہ قلم ہوا، دوسرے ملعون نے وار کیا، عباس کا بایاں شانہ قلم ہوا۔ عباس کی کوشش تھی کہ مشکیزہ کسی نہ کسی طرح خیموں کے اندر پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ پھر جب تیر آئے نا، ایک تیر کا آنا تھا اور آ کر مشکیزے کے اندر لگا، مشکیزے سے پانی نہیں بہا، عباس کی امید اور آپس میں شروع ہو گئی۔ جب دیکھا نا، عباس نے اپنے دانتوں میں مشکیزے کا تسمہ پکڑا ہوا تھا، مشکیزے کے دہانے کو اپنے دانتوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا کہ کسی طرح مشکیزہ پہنچ جائے۔ لیکن جب پانی بہنا شروع ہوا نا، عباس کو معلوم ہوا کہ اب مشکیزہ اور پانی خیموں کے اندر نہیں جا سکتا۔ عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، گویا مایوسی ہو گئی کہ اب خیموں کے اندر پانی نہیں جا سکتا۔ ایک تیر آیا جو حضرت عباس کی آنکھ میں آ کر لگا۔ حضرت عباس نے بڑا اپنے سر کو جھٹکے دیے کہ کسی طرح یہ تیر نکل جائے، لیکن گہرائی میں لگا ہوا تھا، نہ نکل سکا۔ عباس چاہتے تھے کہ میں دیکھوں کہ کس طرح مجھے راستہ ملے۔ حضرت عباس نے جھک کر اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں اس تیر کو دیا، اپنے سر کو جھکایا تاکہ تیر کو نکال سکے۔ ایک ملعون نے بڑھ کر آہنی دوز کوار عباس کے سر پیر نہ کیا کہ سر شکافتا ہوا مکمل کچلا گیا سر۔ اس کے بعد عباس گھوڑے پہ سوار نہ سکے، زمین کربلا پہ اترے۔ عباس کا اترنا تھا، ادھر مولا حسین نے فرمایا اے عباس، تیرے اترنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کے ہیلے ختم ہو گئے۔ مظلوم بڑی مشکل سے پہنچے، اجرکم اللہ، بڑی مشکل سے پہنچے ہوں گے جناب عباس کے لاشے پر، جناب عباس کے لاشے پر پہنچے۔ روایت میں ہے، کچھ گفتگو بھی ہے، حضرت عباس نے ہاں یہ کہا کہ مجھے خیموں میں نہ لے جائیں، مجھے یہیں پہ رہنے دیں۔ اور یہ بھی مورخین لکھتے ہیں کہ عباس جیسا بھائی جب مارا جائے حسین کی قبر کا روز ختم ہو جاتا ہے، اس قابل نہیں رہ گئے تھے عباس کو اٹھا کر خیموں میں لے جاتے۔ ہاں حسین نے کچھ اٹھایا، فقط ایک خالی مشکیزہ اٹھایا اور ایک علم اٹھایا اور لے چلے خیموں کی جانب، اور ایک نوحہ پڑھتے ہوئے چلے، نام توہیون لم تکن بے محبت کا وسہت اس کو پڑا۔ اے عباس، تیرے مرنے سے ایک فرق پڑے گا، وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے نہ سویا کرتی تھی آج کے بعد سکون سے سوئے گی، اور وہ بھی جو تیرے سہارے پر چین کی نیند سویا کرتی تھی آج کے بعد وہ کبھی نہ سو سکے گی۔ اور پہنچے ہیں جناب عباس خیام میں، زینب بڑا انتظار کر رہی تھی نا علمدار کا، لیکن دیکھا علم تو آ گیا لیکن علمدار آ گیا، خالی مشکیزہ آیا۔ جناب زینب کبریٰ نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا۔ جب کوئی شہید کی شہادت کی خبر پہنچتی تھی نا خیام میں، تمام بیویاں شہید کا نام لے کر گریا کرتی تھی، لیکن جب عباس کی شہادت کی خبر پہنچی ہے، جناب زینب کبریٰ نے تمام بیویوں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا اے بیویوں، آج سے پہلے میں تمہارے پردے کی ضامن تھی، اب تمہارا پردہ جانے اللہ جانے۔ تمام بیویوں نے یک زبان ہو کے یہ بیان کیا، واہ ہمارا پردہ
إنا لله وإنا إليه راجعون بضم قضائه وتسليما لأمره ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.